اللہ اکبر. یہ کربلا گئے. کربلا میں جا کر کے دین بچانے کی ذمہ داری دیکھیں. آسان بات ہے نا, آسان بات ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں گا, کبھی کبھی جب کوئی ذکر حسین کے محفل میں ٹھٹے لگاتا ہے نا تو دل کرتا ہے اسے ممبر سے اتار کے نیچے پھینک دیں, بلا وجہ کے کہے. یاد رکھیے گا, جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو اس کا درد اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم رافضی نہیں, ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم ماتم نہیں کرتے, لیکن ہم ذکر حسین سن کر کے محبت والے آنسو ہماری آنکھ میں آتے. اور یہ جہنمی ہونے کی علامت نہیں, یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں, حادثہ ہوا روڈ پہ, کوئی لاش پڑی ہے, دنیا گزرتی ہے, دنیا گزرتی ہے, کوئی یوں کر کے گزر جاتا ہے, کوئی یوں کر کے گزر جاتا ہے, کوئی دیکھ کے کہتا اف برا ہوا. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس لاش کے پاس ماں آئی ہو تو کیا وہ بھی ایسے گزر گئی ہوگی جیسے دنیا گزر گئی؟ یا کسی کا جوان بیٹا روڈ پہ پڑا ہو تو کیا باپ ایسے ہی گزر جائے گا جیسے سواریاں گزر گئی؟ نہیں نا, اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. کیوں؟ اس کو بھی گزر جانا چاہیے تھا. تو دنیا کہے گی, آپ کہیں گے مولوی تو سمجھدار نہیں ہے, یہ جو گزر کے گئے یہ مرنے والے کے قریبی نہیں تھے, یہ جو آ کے تڑپ رہے ہیں یہ اس کے پریوار کا حصہ ہے. جو میرے امام کا نام لے کر کے کہا لگاتے ہیں, میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یاد حسین میں آنسوؤں کا نکلنا رافضیت ہے تو کون سا فتویٰ میرے نبی پہ لگے گا کہ جب حسین کو گود میں لے کے بیٹھے اور جبریل نے آ کر کے کربلا کی خبر دی تو نبوت والی آنکھیں بے تحاشا برسی. ام سلمہ نے کہا تھا آقا روئے کیوں؟ شہزادہ گود میں ہے اور رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ بھی جبریل آئے تھے, مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دے کے گئے اور ساتھ میں مٹی بھی دی ہے, اور یہ بھی کہا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. توجہ ہے نا؟ چلوں آج, یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں. اور پھر وہ روایت آپ اٹھا کے پڑھیے, شہادت والے بھی حضرت ام سلمہ نے اور بھی کئی صحابہ نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ مٹی لگی ہے بالوں میں, چہرہ اداس ہے, حضور کے ہاتھ میں بوتل ہے. آقا کدھر سے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں. کربلا میں کیا ہوا؟ کہ آج میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہو کہ وہ شہید ہیں, ہم ان کے لیے آنسو نہیں بہا سکتے, ہم جشن منائیں گے. کس بات کی خوشی ہے؟ کہ حسین کا رتبہ بلند ہے. میں نے کہا یہ پتا تجھے آج پتا چلا ہے, کیا زین العابدین کو پتا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کو پتا نہیں تھا؟ کربلا کے بعد امام زین العابدین 25 سال زندہ رہے لیکن کبھی مسکرائے نہیں تھے. جب کبھی کربلا کی یاد آتی تھی آپ چھت پہ چڑھ کے اتنے روتے تھے کہ جج بنانے کے ذریعے جب پانی کی جگہ آنسو گرتے تھے کسی نے کہا کیا ہو گیا ہے, کم سے کم پانی یہاں نہ گراؤ. نمازی گزرتے گئے, دروازے پہ آپ کے بیٹے امام باقر کھڑے تھے, انہوں نے کہا تھا خبردار میرے باپ پہ الزام نہ لگانا, یہ وضو کا پانی نہیں ہے, یہ غسل کا پانی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ قطرے ہیں جو میرے باپ کربلا کی یاد میں بہاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن امام باقر نے کہا تھا ابا روتے رہتے ہو, کبھی ہنستے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے کہا تھا بیٹے ہم نے کربلا دیکھا ہے, اگر تو کربلا دیکھ لیتا تو تو بھی ہنسنا بھول جاتا. تمہیں کیا پتا کربلا کیا, کون کیا جانے کربلا کیا. خدا کی قسم چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. میں کربلا بیان کر رہا ہوں, پڑھیں اور سمجھیں. کربلا میں آج میں آپ کربلا کو دیکھیں, ایک نہیں میرے امام نے 71 لاشیں اٹھائی. کتنی؟ بولے کتنی؟ ڈر کے نہیں, کھل کے بولے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائی. لیکن قربان جاؤ علی کے لال پہ. علی کا لال ہمت نہیں ہارا ہے, قدم نہیں ڈگمگائیں.
جبکہ انہی لاشوں کے اندر 18 سال کا بیٹا بھی ہے، 6 ماہ کا اصغر بھی ہے، قاسم بھی، اون محمد بھی ہے، عباس بھی ہے، یہ جگر کے ٹکڑے ہیں حسین کے۔ ہمت نہیں بھارا میرا حسین، سلام کرو خدا کی قسم ان کی ہمت کو۔ آج معاشرے کو اگر ہم دیکھیں نا، معاشرے کو اگر ہم دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں، اگر ایک موت ہو جائے نا محلے کے اندر اور جنازہ چلا جائے تو ہم لوگوں کا اصول یہ کہ ہمارے گھر کی بچیاں ان کی بچیوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، مرد مردوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار آج ان کا باپ گیا ہے، تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، چلو چل کے سہارا دے دیں۔ عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں عورتوں میں، بیوہ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھلایا جاتا ہے، کھا لے بہن، نصیب میں جو تھا وہ ہونا ہے۔ لیکن یہ کب تک چلتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک۔ پھر جب رات پڑ جاتی ہے نا تو پھر عورتیں بھی سہارا دینے والی اٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ جب رات کا سناٹا ہوتا ہے نا تو پھر کوئی تسلی والا بھی نہیں رہتا۔ بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے، یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، بچے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، شوہر کو بیوی یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ ایسے ہی راتیں گزر جاتی ہیں، ایسے ہی راتیں گزر جاتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں تسلی دینے والے بھی ہوتے، ہاتھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم سلام کرو حسین کی ہمت کو۔ اکبر کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا نہیں ہے حسین صبر کرنا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اصغر کی لاش لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ آخر باری وہ بھی آ گئی ہے جب میرا امام جانے کی تیاری کر رہا ہے، اداس ہے خیمے کے اندر ہے، حضرت فضہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے، چہرہ دیکھ کے کہتی حسین کیا بات ہے؟ کہا اماں فضہ بات یہ ہے اکبر گئے ماں نے رخصت کیا تھا، اصغر گئے ماں نے حوالے کیا تھا، اونو محمد گئے تب بھی ماں نے دولہا بنایا، حسین جا رہا ہے، رخصت کرنے والی ماں فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کاش آج ماں فاطمہ ہوتی، اپنے بیٹے کو رخصت کرتی، آج حسین کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوتا۔ حضرت فضہ نے کہا تھا حسین شہزادے آنسو نہ بہا، میرے پاس خاتون جنت کی چادر رکھی ہوئی ہے، تو کہے تو یہ تیرے حوالے کر دوں۔ میرے امام نے ماں کی چادر کو سر پہ لپیٹا ہے، اس کے بعد حیدر کرار کی تلوار سنبھالی، امام حسن کا پٹکا گلے میں ڈالا ہے اور کندھے پہ نانے مصطفیٰ کی چادر رکھی ہے۔ پھر جب سواری کی طرف بڑھے ہیں، سلام کرو سیدہ زینب کو، آپ جھجکتے دبکتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں تھی حسین ڈر گیا ہے، وجہ یہ تھی خیال آ رہا تھا حسین اتنی بے بسی، حسین اتنی مفلسی، حسین اتنی تنہائی کہ آج کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کا اصول رہا ہے جب بھی کوئی گیا ہے کسی مرد نے رخصت کیا ہے، آج حسین جا رہا ہے کوئی رخصت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، ڈبڈبائی آنکھوں سے سیدہ کی طرف دیکھا ہے، خاتون جنت کے شہزادی شیر خدا کی لخت جگر سیدہ زینب آگے بڑھی، بھائی کی کلائی تھام کے کہا تھا حسین دل تھوڑا نہ کر، اگر بیٹا نہ سکی علی کے گھر کی بیٹی موجود ہے، میں تجھے سوار کروں گی۔ حضرت زینب نے سواری کی لگام پکڑی ہے، میرا امام سوار ہوا ہے، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہو رہے ہیں اس گھوڑے کو مرتجز کہا جاتا ہے، میرا امام مرتجز پہ سوار ہوا، آپ نے لگام کھینچی ہے، فرماتے جلدی چل مرتجز، مرتجز سے کہتے جلدی چل، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبہ میرے امام نے لگام کھینچی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے، کیونکہ یہ ٹھہرے کریم ابن کریم، فوراً تیور بدل جاتے ہیں، کہتے مرتجز مجھے پتا ہے تیری پیاس بھی 3 دن کی ہے، تو صبح سے میرے ساتھ چکر لگا رہا ہے، کتنی لاشیں میرے ساتھ اٹھا کے لایا ہے، کہا مرتجز میں تجھے مجبور نہیں کرتا، میں جانتا ہوں تو پیاسا ہے، تیری بھوک بھی زیادہ ہے، کہا مرتجز سن ہم کریم ابن کریم ہے، میں نے 11 مرتبہ تجھ سے چلنے اس لیے کہا تھا کہ میرا باپ بھی خیمے پہ کھڑی تھی، شہربانوں بھی کھڑی تھی، تجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے رخصت ہونا، جب اپنی بہن دروازے پہ کھڑی ہو، سامنے بزواج کھڑی ہو، بیٹیاں سامنے ہو، میں نے تو اس لیے تجھ سے جلدی چلنے کو کہا تھا، لیکن مرتجز تیری مرضی ہے، اگر تو تھک گیا ہے تو میں علی کا بیٹا ہوں، تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہتے کہتے آپ نے زین سے پیار پیر نکالا ہے، کہا جا تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو مکے میں پیاس بجھا لے، چاہے کوفہ چلا جا یا مصطفیٰ کے مدینے چلا جا، جہاں جانا چاہے تیری مرضی۔ یہ کہہ کے زین سے پیر نکالا ہے، گھوڑے کی آنکھ میں آنسو، اس نے کہا مالک زبان دے دے، اگر آج نہ بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ رب نے قوت مرتجز کو عطا کی ہے،
میرے حسین کی سواری نے بول کے کہا تھا حسین تو آقا ہے میں نوکر ہوں، اور نوکروں سے اس طرح کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ حسین پانی اور پیاس کا تانا نہ دے، تیری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں، تیرے اصغر سے زیادہ تو نہیں، مجھے پتا ہے تیری سکینہ پیاسی ہے، ام رباب پیاسی ہے، شہربانوں کو پانی نہیں ملا ہے، پھر میرا شکوہ کیسے؟ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حسین مجبوری ہے۔ وہ مڑ کے دیکھ ذرا خیمے کی طرف، تو ایک بار کہتا کہ چل، تیری 7 سال کی بیٹی 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو نہ لے کے جانا۔ کہا حسین تو ہی بتا، جس کی عباس نے نہ ڈالی میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کہا حسین وہ دیکھ تیری بیٹی کھڑی ہے۔ میری امام نے خیمے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر مشکل ہوتا ہے جب پردیس جاتے ہیں بیٹی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ابا چھوڑ کے نہ جا، ہم جیسا پردیسی ممبر پہ بیٹھنے والا بیٹیوں سے جھوٹ بول کے نکلتا ہے، بچوں سے بغانے لے کے نکلتا ہے، اپنے بچوں سے سچ نہیں بولا جاتا کیونکہ ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں پردیس جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں دین کے لیے، پوچھو تو صحیح جب بیٹیاں کہتی ہیں ابا کب آؤ گے، تب باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے یہ باپ ہی جانتا ہے۔ جبکہ ہم جا رہے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، تب بیٹیاں اتنی بے قرار ہوتی ہیں۔ پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، میرے حسین کو پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ بیٹی نے کہا تھا بابا ایک بار آ جائیے، آپ کو روکتی نہیں ہوں۔ بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا، عباس گئے میں نے روکا نہ تھا، بابا میں تیری بیٹی ہوں، ایک بار اتر کے آ جا۔ مجھے پتا ہے جو گیا ہے لوٹا نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ بھی نہیں آؤ گے، لیکن میں تیری بیٹی ہوں، تیرے سینے پہ لیٹنے والی تیرے جگر کا ٹکڑا جسے تو اپنے گلے کا تعویذ کہتا ہے، ایک بار اتر کے آنا، مجھے جی بھر کے پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تم نے جنازے تو دیکھے ہوں گے، جب باپوں کے جنازے جاتے ہیں بیٹیاں جنازوں کے پیچھے دوڑ جاتی ہیں، کہتی باپ کے بغیر نہیں جینا ہے۔ پھر میرا حسین تو بیٹی سے ملنے آ رہا ہے، کون سا خیال تھا جو میرے حسین کی بیٹی کے دل میں نہ تھا، لیکن واہ رے حسین تیری ہمت و جرت کو سلام۔ میرے امام سواری سے اترے، خیال آیا حسین پردیس جا رہے ہو، کبھی نہ آنے کے لیے جا رہے ہو، اتنا پیار تو دے جاؤ سما سکینہ کو، کہ اتنا پیار دے جاؤ کہ یزیدیوں کے تماچے اتنا درد نہ دے سکے جتنا تیرے سینے سے لگنے والا پیار ٹھنڈک دے جائے۔ میرا امام آیا ہے، آنے کے بعد بازو پھیلائے ہیں، اللہ اکبر۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تم اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگا کرو تمہارا حق ہے، لیکن پروردگار سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے امام نے بازو پھیلائے، یہ سوچا تھا کہ بیٹی کو پیار کروں گا، سینے سے لگاؤں گا، لیکن بیٹی تو بیٹی تھی نا۔ حضرت سکینہ نے کہا نہ بابا، بازو نہ پھیلا، گود میں نہ اٹھا، میں تیری بیٹی ہوں، صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے تیرے بازو تھک گئے ہیں، اب اپنا بوجھ نہیں اٹھانے دوں گی۔ ابا میں چھوٹی ہوں، اگر بڑی ہوتی تو یہ دکھ بھی نہ دیتی۔ بیٹی کون سا دکھ ہے؟ کہ ابا ذرا اتنا جھک جا جیسے لوگ رکوع کیا کرتے ہیں۔ میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے، بیٹی نے یوں بازوؤں کی مالا بنائی ہے، باپ کے گلے میں ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹی کا یہ پیار دیکھ کے زمین کربلا کانپنے لگ گئی ہے۔ عجیب رشتہ ہے، عجیب سنگم ہے باپ بیٹی کا۔ بیٹی نے باپ کے گلے میں بازو یوں ڈالے ہیں، اس کے بعد بیٹی نے باپ کا متھا چوما، حسین خاموش رکھے، دانا رخسار چوما، حسین خاموش رکھے، بایاں رخسار بیٹی نے چوما ہے، حسین خاموش ہے۔ جب لبوں کو چوما ہے میرا حسین پھر بھی خاموش ہے۔ بیٹی نے باپ کا گلا چوما، حسین پھر بھی خاموش رکھے، لیکن جب بیٹی نے باپ کا سینہ چوما ہے میرا حسین برداشت نہ کر سکا۔ کہتے بیٹی بتا تو سکی اتنا پیار کیوں دے رہی ہو؟ سیدہ سکینہ کی ذہانت دیکھیے، ان کی فطانت دیکھیے، ان کی ہوشیاری دیکھیے، ان کی تربیت دیکھیے۔ کہتی ہیں ابا صبح سے دیکھ رہی ہوں، اکبر جا رہے تھے، کوئی ماتھا چوم رہا تھا، کوئی سینہ چوم رہا تھا، کوئی سینے سے لگا رہا تھا، آج میرا بابا جا رہا ہے، کوئی چومنے والا نہیں ہے۔ کہتے ابا میں تیری بیٹی ہوں، دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، میں نے تیرے ماتھے کو جو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں ہے، یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے۔ میں نے تیرے دانے رخسار کو چوما ہے، یہ بابا علی کا بوسہ ہے۔ تیرے بائیں رخسار کو چوما ہے، ماں فاطمہ کا بوسہ ہے۔ بابا تو تنہا نہیں ہے، میں نے تیرے لبوں کو چوما، یہ چاچا حسن کا بوسہ ہے۔ میں نے تیرے گلے کو چوما، وہ میرا بوسہ تھا۔ یہ کہتے کہتے چپ جاتی
آپ کہتے بیٹی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ تو بتا سینہ کیوں چوما ہے؟ کہتی ہیں ابا یہ نہ پوچھو، برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بیٹی بتا تو سکی، کہا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو، رات آپ بیٹھے تھے بھائی اکبر سے باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی، میں سوئی، میرے خواب میں تیری مدینے والی بیمار بیٹی آئی تھی جسے سغرا کہتے ہیں، اس نے آ کے مجھ سے کہا تھا سکینہ شام کا وقت ہوگا، بابا مرتجز پہ سوار ہوں گے، جب جاتے ہوں گے یاد رکھنا بابا تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، میری بہن میرے باپ کو اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دینا، تو کربلا میں ہوگی، سب کے بدلے کا پیار کرنا، اور جب سب کے بدلے کا کرے تو اپنی بہن سغرا کو نہ بھول جانا۔ کہا حسین جو تیرا سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسا نہیں، تیری بیمار سغرا کا بوسا ہے۔ میری بیٹی میرے حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا جاؤ بیٹی تمہارا خدا حافظ ہے۔ بیٹی نے کلائی تھامی، کہا ابا ایک بات تو بتاتے جاؤ، صبح سے جس خیمے میں جا رہی ہوں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے آج سکینہ یتیم ہو جائے گی، ابا بتاؤ نا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے امام کی ہچکی بن گئی، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی کچھ لمحوں کی بات ہے پتا چل جائے گا یتیم کسے کہا جاتا ہے۔ میرا حسین بیٹی کو رخصت کر کے میدان کربلا میں گیا، خطبہ ارشاد فرمایا بات لمبی ہوگی، یزیدیوں نے گھیرا، گھوڑے سے نیچے ایسے آیا جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو، حالت سجدہ میں ہے، خنجر چلا، گھوڑا پلٹ کے خیمے میں آیا، جب گھوڑا دوڑ کر کے آیا، زین پہ لہو ہے، چہرے پہ لہو ہے، دوڑ کر کے آیا، سکینہ سمجھی بابا آئے ہیں، زینب نے کہا دیکھو تو کون آیا ہے، لیکن زین خالی جب دیکھی ہے سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پوچھ رکھی تھی یتیم کسے کہتے ہیں، اب دیکھ تو یتیم ہو چکی ہے، تیرے باپ کا گھوڑا خالی ہو چکا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ میرے امام نے سجدے میں سر رکھا اور کہا تھا مالک اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو صبرے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز